کے بارے میں سنا جو دنیا کی دولت اور شہرت کمانے کے لیے اسلام سے منحرف ہو گئے۔ شوبز کی دنیا میں دولت و شہرت پانے اور غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیسے اپنے ایمان کا سودا کیا، ان بدقسمت لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، جنہوں نے اس دین حق کو چھوڑ کر تباہی اور بربادی کے راستے کو چن لیا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروین بوبی کی۔ بھارت کی ٹاپ ایکٹریس پروین بوبی نے 1980 کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کیا اور ہر طرح کے رول ادا کیے۔ دولت اور شہرت کمانے کے لیے ہر طرح کے فیش سین عکس بند کروائے۔ حالانکہ پروین کا تعلق ایک پختون قبیلے سے تھا۔ پروین کے باپ کا نام ولی محمد خان تھا۔ پروین امیتابھ بچن کی گرل فرینڈ بھی رہ چکی ہے۔ پروین کی خوبصورتی اور جوانی اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا دم بخود رہ جاتا۔ پروین نے امیتابھ بچن کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ کئی اداکاروں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی قائم رہے۔ فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد ایک ہندو سادھو یوجے کرشنا مورتی کے ساتھ روحانیت کے سفر کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا۔ یوں اس بدقسمت عورت نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ پروین بوبی 22 جنوری 2005 کی صبح ممبئی میں اپنے فلیٹ پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ جب اس کو ریسکیو کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کئی دنوں پہلے ہی مر چکی تھی۔ کئی دن تک اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ عمر کے آخری حصے Say hello to the Jockey Sunday shorts. They're always ready for another round of golf, another round of brunch, another round of the game. میں کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو، اب آپ کو تلکر رتن دلشان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دلشان، جو کہ سری لنکا سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر ہے، سری لنکن کرکٹ ٹیم کا سابق کپتان بھی رہا ہے۔ اس کا شمار دنیائے کرکٹ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ دلشان IPL میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا چکا ہے اور اس وجہ سے اس نے کافی دولت بھی سمیٹی۔ دلشان سن 1976 میں سری لنکا میں پیدا ہوا۔ دلشان کے والد مسلمان جبکہ والدہ بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن میں دلشان مسلمان تھا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ رکھا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا رہا۔ دلشان کو بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا اور جوانی تک پہنچتے ہی ایک اچھا کرکٹر ثابت ہوا، لیکن اپنا کیریئر بنانے کے لیے اس کو مختلف مشکلات اٹھانا پڑی۔ پھر ایک روز اس کے کرکٹ کوچ نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اگر کرکٹ کی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین اسلام کو چھوڑ دو۔ پھر یوں ہوا کہ کوچ کی باتوں میں آ کر 16 سالہ دلشان نے دین اسلام چھوڑ دیا اور بدھ مذہب میں شمولیت اختیار کر لی۔ کیونکہ بدھ مت سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے تو مذہب تبدیل کرنے کے بعد دلشان کو کرکٹ کی دنیا میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ نہ صرف کرکٹ کی دنیا بلکہ میوزک اور فلم انڈسٹری نے دلشان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ راتوں رات دولت اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر اس بدبخت انسان نے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو جاوید اختر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جاوید اختر برصغیر پاک و ہند کا مشہور شاعر ہے۔ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ جاوید اختر اس وقت 78 برس کا ہو چکا ہے۔ جاوید اختر اردو ادب کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ لکھاری ہے۔ جاوید اختر 17 جنوری 1945 میں گوالیار مدھیہ پردیش میں پیدا ہوا۔ والد کا نام جان نثار اختر تھا۔ اس کے والد بھی ایک شاعر تھے۔ اس کے دادا فضل حق خیرآبادی برصغیر کے مشہور عالم دین تھے، جنہوں نے 1857 میں مذہبی بنیاد پر تقسیم ہند کی تحریک چلائی تھی۔ جاوید اختر کا اصل نام جادو تھا اور یہ نام اس کے والد جان نثار اختر نے اپنی ایک ہندوستانی فلم کی گیت کے مناسبت سے رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دور کا کامیاب ترین گیت تھا، جس کے بول کچھ یوں تھے: لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا۔ جاوید اختر نے لکھنؤ سے تعلیم حاصل کی۔ والد کی طرح جاوید اختر کی قلم میں ایسا جادو تھا کہ جو کوئی اس کا فن سنتا